بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں نے اکثر باتوں کو کور کر لیا ہے۔ میں صرف یہاں پہ ایک مختصر آپ کے سامنے صورتحال رکھتا ہوں جو کہ اس وقت ہماری قانونی پوزیشن ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف، جس میں کہ ہم نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے، اس کو ہر طرح سے ہم نے اپنا ایک قبلہ بنایا ہے، سیاسی قبلہ بنایا ہے، جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب اس کی آزاد عدلیہ نہ ہو اور قانون کی حکمرانی نہ ہو۔ اب دو کیسز ہیں، ایک جو کہ توشہ خانہ کا ہے، جس کے بارے میں کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی ایک ڈیٹیل ججمنٹ دی، جس میں کہ یہ صاف پتہ چلا کہ خان صاحب پہ یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا، اور جس طریقے سے اس کیس کو چلایا گیا، جس طریقے سے ان کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کی گئی، وہ سب چیزیں اب عیاں ہو گئی ہیں کہ وہ بالکل ایک جھوٹ پہ مبنی ایک کیس تھا اور سیاسی بنیادوں پر ان پہ یہ کیس لگایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو القادر پہ آپ آ جائیں، وہ ججمنٹ جس کے یہ وہ والا کیس ہے جب کہ 9 مئی کو خان صاحب کو اٹھایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز سے، اور یہ وہی کیس ہے جس میں کہ خان صاحب پہ ابھی جس کا کہ فیصلہ اناؤنس نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ہمیں اس کی بہت تشویش ہے کہ اس کی ججمنٹ فوراً آنی چاہیے۔ کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ مختلف چیمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ اس میں یہ ایک ایسا کلاسک کیس ہے جس میں کہ آپ بنیادی طور پر سوشل ورک کو سزا دیں گے۔ خان صاحب کو سزا نہیں ہے، یہ اس ملک میں ہر اس شخص کے لیے سزا ہے جو کہ کوئی اچھا کام کرے گا، جو کہ فلاحی کام کرے گا، غریب لوگوں کے لیے کرے گا۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے۔ عمران خان کا یہ پوری زندگی کا ان کا وہ رہا ہے، جس میں کہ انہوں نے شوکت خانم اسپتال بنایا، جس میں انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی، جس میں انہوں نے یہ پھر تیسری اپنے دوران، اچھا یہ جب کر رہے تھے اس وقت وہ حکومت میں نہیں تھے، انہوں نے اپنی پاپولیرٹی کو، اپنے نام کو انکیش عوام کے لیے کیا، ان غریب لوگوں کے لیے کیا جو کہ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے کا علاج کینسر جیسا موذی مرض سے نہیں کرا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی بھی بنائی۔ تو یہ جو القادر یونیورسٹی تھی، جس میں کہ خان صاحب اور بشرا بی بی ٹرسٹیز ہیں، جس میں کہ ایک پیسے کا یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ایک پیسہ بھی ان کو ملا ہو، نہ مل سکتا ہے، کیونکہ ٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ کوئی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی سزا دی جا رہی ہے پاکستان کے ان مخیر حضرات کو، یا وہ لوگ جو اپنے اچھے نام کو استعمال کر سکتے ہیں ایک فلاحی کام میں، اس کے لیے ان کو سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ اچھا کام کیوں کیا، اور پاکستان میں آئندہ کوئی اس چیز کی جرت نہ کرے کہ وہ کوئی فلاحی کام کر سکے جس سے کہ غریبوں کے لیے کوئی مواقع پیدا ہو سکیں۔ دیکھیں، یہ چیزیں ہر جگہ ڈسکس ہوتی ہیں۔ تاریخ بڑی تلخ ہوتی ہے جب آپ اس طرح کے فیصلے، آپ اس طرح کے عدالتوں کو اس طرح سے فیصلے کرائیں گے، اور جس طرح سے ہو رہے ہیں، ڈیو پروسیس نہیں مل رہا۔ ہمارا جو المیہ ہے، ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو بھی ہم نے گفتگو کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کسی سے کوئی وہ نہیں مانگ رہی ہے کہ جی آپ ہمیں رعایت دیں، یا آپ ہمیں بغیر کسی چیز کے آپ ہمیں کوئی بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں آپ رہا کر دیں۔ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جو عدالتیں ہیں اس میں ہمیں ڈیو پروسیس ملنا چاہیے، جو طریقہ کار ہے مقدموں کو آگے لے جانے کا، ان کو مکمل کیا جائے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قانون کو ایک سائٹ پہ رکھیں اور طے یہ کر لیں کہ جی شخص کو سزا دینی ہے۔ اب کیسے کرنی ہے؟ چاہے آپ قانون، ضابطوں، ایتھکس، کوئی بھی چیز ہے اس پہ پھلانگتے ہوئے، اس کو رونتے ہوئے آپ جائیں گے، اور آپ جو ہے تو انصاف اس طرح سے دیں گے جس کو کہ انصاف کہنا بھی وہ ہے، گالی ہے۔ تو اس طرح جو ہے تو ملک نہیں اس میں استحکام آ سکتا۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، اس کو آپ نے دیوار سے لگایا ہوا ہے۔ اور یہ جو جعلی حکومت ہے، انہوں نے کبھی یہ اڑان کا پروگرام دیتے ہیں، یہ سارا فراڈ ہے، بالکل فراڈ ہے، کیونکہ یہ وہی احسن اقبال ہے جس نے کہ وہ
کبھی 2010 کا ویژن دیا تو کبھی 2025 کا ویژن دیا تو ابھی 2030 کا ویژن دے رہا ہے. ساری یہ کھوکھلے نعرے ہیں, یہ کھوکھلا پروگرام ہے جس کو کہ یہ دن رات آ کے اور ٹی وی پہ آ کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. اکانومی بالکل ٹھیک نہیں ہے, گروتھ زیرو ہے, اور جو فائنانس منسٹر کل جو انہوں نے فائنانس کمیٹی میں کہا کہ جی وہ گروتھ کرنے ہی نہیں دیں گے کیونکہ وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اسٹیبلائزیشن چاہیے. آپ کو زیرو گروتھ ہے. آپ جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کو ایک طرف چل رہا ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ آپ نے پروگرام چل رہی ہے. یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے, ہوگا نہیں ان سے, نہ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ جو زمینی حقائق ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. لوگ مہنگائی سے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. مہنگائی نے ہر چیز کو بالکل پاکستان میں, وہ غریب لوگوں کو, مڈل کلاس لوگوں کو, کتنے لوگ ہیں جو کہ پاورٹی میں چلے گئے ہیں. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں, معیشت جڑی ہوئی ہے سیاسی استحکام سے. سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ جب انصاف ہوگا اور آپ ایسے سیاسی مقدمات بنا کر, اور ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو آپ نہیں ختم کر سکتے ہیں. لوگوں کے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا عمران خان کو. تو یہ ساری چیزیں سمجھنی چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک قبضہ کیا ہوا ہے اس نے, وہ اس قسم کی اس کو عوام کی پذیرائی حاصل نہیں ہے. 2 3 4 مہینوں کی یہ مہمان حکومت ہے. ان سے نہ تو اصلاحات ہوں گی کیونکہ ان کے پاس پبلک سپورٹ نہیں ہے, نہ ان کی نیتیں ٹھیک ہیں. یہ آئے ہیں اپنے کیسز معاف کروا دیے انہوں نے, نیب کی بھی امینڈمنٹس کر دیں, الیکشن کا جو وہ تھے الیکشن ایکٹ تھا اس میں بھی تبدیلیاں کر دیں, اور ملک کو جو ہے تو وہ بالکل ایک ایسے اس پہ لے آئے ہیں جس میں کہ ہم بالکل مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں.